اس کی میں ایک مثال میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, محفل میں حضرت ابو بکر بھی تھے, محفل میں حضرت عمر بھی تھے, حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے تو بہت دیر ہو گئی, واپس نہیں آئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا, آپ ہیں ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ ایک دم تلاش میں نکلے اور ایسی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے نا. کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نیچے پانی نہیں ہوتا جہاں سے نہر, میں اس کے نیچے سے گھس کے باغ میں گھس چلا گیا نبی کو تلاش کرنے کے لیے, دروازے سے بھی نہیں گئے. تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کیوں کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میری طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ثبوت کے طور پر اعتماد دلانے کے لیے اپنے نال بھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دی, اپنا جوتا, کہ لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہ دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نال مبارک بھی دیا ہے, ایک سند رہے گی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باغ سے باہر نکلا, دوڑا دوڑا جا رہا ہوں بھائی لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا. اول من لقینی عمر, سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی عمر سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا, میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر نے مجھے سینے پہ اتنی زور سے دھکا مارا کہ خررت علی استی, میں کولوں کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے سختی سے منع کر دیا, بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل نہیں, نا نا نا, آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے. جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں نا, جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, جیسے آج کل بہت سے یوٹیوبرز کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا. ان کو ہر بزرگ کے, ہر عالم کے کلام میں کیڑے نکالنے کا شوق. تو وہ یہاں بھی کچھ الٹی سیدھی بات کہہ لیں گے کہ حضرت عمر نے حدیث سن کے دھکا دے دیا, یہ تو معاذ اللہ اسلام سے معاذ اللہ کفر ہو گیا. او بھائی یہ بھی غیرت اور حمیت کہ لوگ نبی کی بات کا مطلب سمجھیں گے نہیں. جب آپ اچھی تعویل کرنا چاہو تو اچھی کر سکتے ہو, جب آپ کے دماغ میں نفرت کا بھوسا بھرا ہوا ہو تو ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ غلط. مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا, اس نے کہا مجھے خواب آیا, اس مرید نے, کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا. تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر. جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو, انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی, ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق. یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں, بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں, میں نبی کو فالو کرتا ہوں. یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی. اب جس کے دماغ میں پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھائی ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا, کبھی بھی شبہ نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے, تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے. اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں, صحابہ کو بھی آئے ہیں, ان کی بھی تعویل کی گئی ہے, ایز اٹ از نہیں لیا گیا ان کو. خوابوں کی دنیا الگ ہے, جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے. لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی. اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو پھر وہ کہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے, کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج. پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں, کسی کو کافر نہیں کہتے.
تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ. تو ان کا مقصد صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے؟ بولو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. اب کو کوئی خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت او بھائی خواب ہے. خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے, بہت پرہیزگار تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے. ایک خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے. اس خواب کی تعبیر بتائیں. شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں. اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. پہلے نام نہیں بتایا اس نے. تو بیچارے ایک ہفتے تک روتے رہے. دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے؟ یہ گستاخ ہے, اولیاء کی گستاخ. علماء کو کہہ رہی ہے برہنہ طواف. بھائی خواب ہے, خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے, اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں. اور اگر نیند سے بیدار ہوتے ہی کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے, وہ بھی اس خواب کے اثرات کی وجہ سے, اس پہ بھی شریعت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا. یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں. یہ تو اس دور میں سو رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی. آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح حدیث پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. حضرت عمر کے اس عمل پہ جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا, وہ طنز کرے گا کہ دیکھو ابو ہریرہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں, نبی کا, اور حضرت عمر بجائے اس کو لینے کے کیا کر رہے ہیں, دھکا. ہم تو کیونکہ حضرت عمر سے ہمیں محبت ہے, ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں ہیں. کسی کے بھی بات کو لینے کے لیے, اس کا مطلب لینے کے لیے اس کی لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہی کام کوئی منافق کرتا جس کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی ہوتی, ہم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ منافق کو حدیث سے نفرت تھی اس لیے کیا ہے. لیکن عمر یہی کام کرے گا تو ہم کہیں گے غیرت اور حمیت, یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کیا ہے. تو کسی کے بات کے دو مطلب نکلتے ہو نا, تو اس کی لائف کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کیا کرتا رہا ہے. توحید کا دفاع کرتا رہا ہے تو اس کی بات کو شرک پہ محمول نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے اکابر یہ کام کریں تو اس کی صحیح تعویل کرتے ہو, دوسرا کرے تو غلط. بھائی دوسرا شرک کو پروموٹ کر رہا ہے ساری زندگی. ہم جب اس کی بات کی تعویل کرتے ہیں وہ خود اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا مطلب ہی نہیں ہے یہ وہ راضی نہیں ہے اس پہ. تو تعویل ایسے شخص کی بات کی جائے گی کہ جس کی تعویل پر ہمارے پاس اس کی لائف میں ثبوت ہو. بہشتی زیور میں آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی نے جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں, عقیدہ توحید کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے, وہ عقیدے میں اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم وہی ہے جو عربوں کا عقیدہ ہے, سیم وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے, سیم وہی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. جو عقائد انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں, اور وہ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی ہوتے ہیں پڑھائی جاتی ہے وہ. لیکن عبارتوں سے نکالنا, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب. یہ خوب سمجھ لیں, جب دماغ میں بھوسا ہوتا ہے تو آدمی کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے, بھوسا نظر آتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, جیسے ہی صحابی سے حدیث سنی حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو پیچھے گرایا. ہم کیونکہ عمر کی قربانیوں کو جانتے ہیں, اسلام کے لیے قربانیاں ہیں, اس لیے ہم کہیں گے یہ حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی. اس کا مقصد تھا حدیث کا دفاع, قرآن و سنت کا دفاع. کیوں, آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا واپس, روتا ہوا نبی کے پاس. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیا عمر نے میرے ساتھ. آپ بھی غصہ نہیں ہوئے؟ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے
بیٹھ جائیں گے. لوگ سمجھیں گے اب ہمیں عمل کی ضرورت بولو نہیں ہے. تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. بد عمل بن جائیں گے لوگ. عقل مند لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی لا الہ الا اللہ کا مقصد اس کے لوازمات کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے, اس کے لوازمات ہیں, عملی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے. لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, ہم کہاں گئے؟ سیدھا جنت میں. تو نبی نے حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی, بلکہ کتنے مواقع ایسے ہیں نبی نے حکم دیا, حضرت عمر نے مشورہ دیا نا ایسا نہیں, آپ یوں کریں. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کس کی تائید میں؟ حضرت عمر کی تائید میں. تبھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. تو جیسے عمر کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں نا, ان کے اپنے دماغ میں بھوس ہے, ایسے ہی ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, محدثین کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آئی, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو, ابو حنیفہ کچھ اور لے رہے ہیں. آپ کے دماغ میں چونکہ بھوسا بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہیں. بھائی وہ کچھ اور, ان کی رائے کچھ اور ہے, اس حدیث کا مفہوم ان کی نظر میں کچھ اور ہے, اور ان کا علم آپ سے 20 گنا زیادہ ہے. تو علاج کس کا ضروری ہے؟ بھوسے کا جو دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے. جب انسان اچھے نیت سے سوچتا ہے تو اس کو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایسی خامی جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہ ہو, اس میں دفاع کرنا جائز بولو نہیں ہے. یہ اکابر پرستی ہے. پھر آپ کے کسی بزرگ نے ایسا کام کیا جس کا کوئی صحیح مطلب نہیں بنتا ہے, وہ 100% غلط ہے, تو اس کو غلطی کہا جائے گا. پھر اس بزرگ کو غلط کہا جائے گا کہ نہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ خامیاں خوبیاں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ بھئی دیکھو کباب ہے, بڑی محنت سے کباب تیار کیا جائے اور جناب گوشت کو پیسا جا رہا ہے اور گھوٹا جا رہا ہے اور مسالے تیار ہو رہے ہیں, بالکل ٹکیاں بنائی جا رہی ہیں اور کباب بالکل تیار ہے. لیکن اس کو اگر آپ گھی میں یا تیل میں تلے نہیں, کسی کو کچا کباب دو تھو تھو کر کے پھینک دے گا. یار یہ کباب ہے, وجہ کیا ہے کہ تلا نہیں گیا. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جو مولوی اپنے آپ کو تلواتے نہیں ہیں نا, کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھ کے رگڑا نہیں کھاتے ہیں, ان کی باتوں کو بھی اسی طرح لوگ سن کے پھینک دیتے, پھر اثر نہیں ہوتا. تاثیر تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی مار کھائے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, مجذوب کے نام سے میں مشہور ہو گیا, ان کا نام مجذوب الحسن تھا. وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, بڑے عہدے کا آدمی تھا. اللہ نے ہدایت کر دی, حضرت تھانوی کی بیعت ہو گئی. ایک دن کوئی بات ہوئی تو حضرت تھانوی نے ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑا اور حکم دیا کہ نکل جاؤ میرے خانقاہ سے. چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طبعاً بڑا ایک نظام تھا طبیعت میں, اور اس سے اگر کوئی ذرا بھی ہٹتا ناراض ہو جاتا. تو اتنا ڈانٹا کہا کہ نکل جاؤ میری خانقاہ سے. تو ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت تھانوی کی خدمت میں, تو صبح کو پہنچا. عصر کے بعد حضرت بیٹھتے تھے تعویذ وغیرہ لینے کے لیے, لوگ آتے کوئی سوال جواب کرنے کے لیے. تو صبح پوچھا تھا کیوں آیا, انہوں نے کہا حضرت زیارت کے لیے آیا. ٹھیک ہے. اب عصر کچھ دیکھا سارے لوگ جناب طویل لے رہے ہیں, کوئی دعا کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت مجھے ابھی دے دو, نکل جاؤ یہاں سے, جھوٹ بولتے ہو. تم نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں, اور کسی کو دیکھا تو تم بھی شروع ہو گئے. وہ بیچارہ نکل گیا, کیا کریں. انہوں نے کہا چلو بھائی یہ تھانہ بھون تو دیکھ لیا, دیوبند سنا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. آئے تو ہیں. وہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. شیخ الحدیث بھی آپ تھے, اور یعنی پورے اس مدرسے میں آپ کی شخصیت تھی, آپ کا مقام تھا. وہ آیا, اتفاق کی بات ہے کہ حضرت مدنی ہی کھڑے تھے. وہ
وہ آ کے ملا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ نے کہا حضرت بس میں نے حضرت مدنی کی زیارت کرنی ہے. تو حضرت ساتھ لے آئے, اسے آ کے مہمان خانے میں بٹھایا اور فرمایا میرے بھائی تم سفر سے آئے ہو, تمہارے کپڑے بڑے میلے ہو گئے, یہ میری چادر پہن لو تاکہ کپڑے میں تمہیں دھلوا دوں. اور چادر باندھ کے بیٹھ گیا, قمیض کپڑے دے دیے, حضرت نے خود دھوئے یا دھلوائے بہرحال. اب جناب وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا اور وہ انتظار میں کہ بھائی حضرت مدنی کہاں ہیں. انہوں نے کہا بھائی ملاقات ہو جائے گی. اچھا, صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا تو حضرت کا ناشتہ جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا. طالب ہو, دوست ہے, مہمان ہے, آنے والا جانے والا کوئی آ گیا تو ہوتا کیا تھا, پاپے اور چائے ہوتی تھی اور کون سے پراٹھے پکتے تھے وہاں. تو بہرحال وہ آگے وہ بھی شریف حضرت خود کھلا رہے ہیں, خود پیالی چائے کی دے رہے ہیں. جب فارغ ہوئے حضرت میں بھائی کیسے آئے, کل سے آئے ہوئے ہو, کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو کل سے حیران ہوں, آیا تو تھا میں بیعت ہونے کے لیے, پہلے میں گیا تھا حضرت تھانوی کے پاس, انہوں نے تو میری کھال اکھیڑ لی, ذرا بات کی کہا نکل جاؤ میری خانقاہ سے. یہاں آیا ہوں تو کمال کی بات ہے کہ آپ میرے کپڑے بھی دلوا رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں, یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا بھائی وہ ڈاکٹر ہیں, ہم کمپاؤنڈر ہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہوتا ہے نا, تو کمپاؤنڈر مرہم لگاتا ہے, ہم چونکہ مرہم پٹی لگا رہے ہیں تمہیں اچھے لگ رہے ہیں, اصل تو ڈاکٹر وہ ہیں جو چیر کے نکالیں گے اندر سے. انہوں نے کہا جی بس مجھے ڈاکٹر نہیں چاہیے, مجھے آپ ہی بیعت کر لیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرو گے دوسرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. یہ موسٹ آسٹنگ کوسٹن ہے اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وضاحت فرما دیں. یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے. ایک بندے نے مجھے کہا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا, بات کیا تھی, کچھ پتہ؟ اجی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو یا حضرت تھانوی نے فرمایا ہو چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو. 100% جھوٹ, کذب, بہتان, افتراء ہے. حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے. یہ رسالہ الامداد ہے, 1915 میں چھپا ہے, آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے. یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے, باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا. صبر کرو, رکو ذرا, ہم ہی بتا دیتے ہیں. کتاب بھی نہیں ہو, چھٹاک بھر کا رسالہ ہے یہ ہاتھ میں میرے, کل 32 پیج کا رسالہ ہے. آج تک پوری ذریات, پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے. مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر ہاتھ گھس گئے, صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی, مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا. بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا. میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں. یہ ہے صفحہ 35, یہ انشاءاللہ لگ جائے گا, آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں. یہ صفحہ 34-35 ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا مرید ہوں, لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے, بالکل مجبور ہو جاتا ہوں. اتنے میں آپ ہی کا نام, یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں. پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے, میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں, میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا.
یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی، زمین پر لیٹا ہوا تھا، زور سے چیخ ماری، ہے کیا ہو گیا، لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میری طاقت میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھا، اور میرے اوپر موجود تھا، اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال، حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے، اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا، تو میں نے کہا صحیح پڑھوں، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، یہ خواب نہیں ہے، اور یہ خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، یعنی روتا رہا، کیا کروں، خوب رویا، بہت رویا۔ اب بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے، میں کہاں تک عرض کروں، یہ مرید کہہ رہے ہیں، یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں۔ اب یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی، تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا، اب تو خواب نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں، جب وہ اٹھ گیا ہے، خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے، خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا، کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا، بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑ کھڑا کر اٹھ بیٹھا، تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا، ہاتھ ملتا ہے انسان، انسانی فطرت ہے، یہ بندہ نہیں ڈرتا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا، آپ تو اٹھ گئے، آپ کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا، وہ حالات تو رہتے ہیں، وہ معاملات تو رہتے ہیں، وہ اثر تو رہتا ہے نا۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا۔ اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں برا پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا، نہیں جناب اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی، اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا، اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں۔ سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں، یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو۔ اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی میں تمہارا پیر، بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بابی تھا نا، بابی کا